اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجی محمد ہم کتنی دعائیں انجام دیتے ہیں، کتنے عملیات انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان عملیات کا کوئی اثر مرتب ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کی وجوہات بھی بیان ہو رہی ہیں اور ان کی اثر پذیری کے طریقے بھی بیان ہو رہے ہیں. تو پچھلی نشست میں بہت سارے ایسی چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ جن کا خیال رکھا جائے تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہیں. آج بغیر کسی تمہید میں جائے گفتگو کو آگے شروع کرتے ہیں. دیکھیے، جو بھی عمل انجام دیا جائے، جو دعائیں لکھوائی جائیں، لکھی جائیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کسی نااہل اور جاہل سے نہ لکھوائی جائیں، جو نااہل ہو. اچھا، نااہل اور جاہل کون ہے؟ کیا وہ ہے کہ جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں سکا ہے؟ نہیں، روایات میں کچھ اور کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہوں کی تکرار کرنے والا. اب بظاہر یہ کتنا ہی پی ایچ ڈی ہو، ماسٹرز کیا ہوا ہو، کتنی زبانوں کا ماہر ہو، بظاہر بڑا کوٹ پینٹائی لگائے ہوئے مہذب آدمی نظر آ رہا ہو، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہوں کی تکرار کرتا. اور سب سے بڑی جہالت روایات میں لوگوں کے ساتھ نفرت و دشمنی کرنا ہے، ہر وقت دوسروں کا مخالف ہونا، یہ جاہل ہونے کی نشانی. تو ایسے کسی شخص سے ان عملیات کو، یعنی ان دعاؤں کو یا اس سورہ کو، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ چلو بھائی ہم صحیح نہیں لکھ پا رہے، اس سے لکھوا لیتے ہیں، تو ایسے کسی شخص کا انتخاب کیا جائے کہ جو گناہوں میں اس طرح سے مبتلا نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، لوگوں سے نفرت و دشمنی اور ہر ایک سے مخالفت مول لینے والا نہ ہو. اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی کہ عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے اور غلطیوں سے بچے، اور وہی سب سے بڑا جاہل وہی ہے جو گناہوں کی تکرار کرنے والا ہے. کیونکہ کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا تو ظاہر نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، لیکن یہ کہ تسلسل کے ساتھ گناہوں کی تکرار کرنا، بار بار کرتے چلے جانا، یہ جاہل ہونے کی نشانی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جاہل کی محبت کو کہا جاتا ہے گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلتی اور بہت جلد تبدیل ہوتی. آج کسی کا دوست بنا ہوا ہے، کل کسی کا دوست بن جائے گا، پرسوں کسی کا دوست بن جائے گا. اور احمق کی دوستی کو کہا جاتا ہے جلتے ہوئے درخت کی مانند ہے، اس کی جو محبت ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے. اور بہت ہی جلد ٹوٹ جانے والی محبت شریر اور کمینے لوگوں کی محبت ہوتی. تو ایسے افراد کا عمومی زندگی میں بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ دوستیوں میں کن کا انتخاب کر رہی ہیں. جو اتنی جلدی اپنی دوستیوں کو تبدیل کرتی ہوں، اس قابل نہیں کہ ان سے دوستی رکھی جائے، کل کو آپ کو بھی چھوڑ بیٹھیں گی. اور گناہوں کی مسلسل تکرار کرنا، یہ بار بار روایات کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے. اور ایک کتاب بھی ہے آئینے کے نام سے، جو مدرسے نے چھاپی ہے، جس میں ہر علامت کی، ہر جو صفت ہے اس کی مختلف علامتیں بیان ہوئی ہیں. تو کیا میں جاہل ہوں، اس میں ایک علامت ہے. تو جہل کی علامات مثلا کچھ باتیں اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے. ہم نے عام زندگی میں پیش آنے والے حلال و حرام کی باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے. معصومین کی کم سے کم 5 احادیث بھی زبانی یاد نہیں. اتنے عرصے سے مجالس سنتے آ رہے ہیں، لیکن کسی کو کہا جائے کہ بھئی مثلا 7ویں امام کی آپ 3 حدیثیں سنائیے، ایک سنائیے، تو وہ بھی کسی کو اکثریت کو زبانی یاد نہیں ہوگی. کتنے اہم معاملات درپیش ہیں، قبر کے، آخرت کے، سوال منکر و نکیر کے، برزخ میں کام آنے والے اعمال کے، سوائے ایک آدھ کوئی بتا پائے تو بتا پائے، لیکن یہ بھی پتا نہیں کہ ہمیں وہاں اتنے مشکلات پیش آئیں گی تو ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. روزمرہ کی جو عبادات ہیں، ہم نے کسی سے باقاعدہ طور پر ان کی اصلاح نہیں کروائی کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تیمم ہمیں صحیح کرنا آتا ہے نہیں آتا، نماز ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، قرات کی کوئی غلطیاں تو نہیں ہیں ہمارے اس میں. تو یہ علامات جہل ہیں. کوئی بھی شخص ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کی پاسداری کرتا ہے، ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی نااہل جاہل سے نہ لکھوائی جائیں یہ چیزیں، تو اس میں یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں، اور یہ متنبع کرنے کے لیے بھی ہیں کہیں یہ تمام
علامات جہل خود ہمارے اپنے اندر ہی تو موجود نہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اچھا جاہل سے کوئی نفرت نہیں سکھائی جا رہی، بلکہ روایات میں یہ بات بھی کہی ہے ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جاہل کو اپنے سے دور مت کرو بلکہ اسے اپنے سے قریب کر کے علم سکھاؤ. تو افراد جو معاشرے کے اندر ہیں اور خود اگر یہی علامتیں اپنے اندر محسوس ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو علم سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اگلی شرط اس میں یہ ہے کہ دعا کرنے یا لکھنے والا رزق حلال کھانے والا ہو. مثلا اگر کوئی شخص حرام رزق کھا رہا ہے تو روایات میں تو ہے کہ 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہاں تو آپ ابھی ایک دن کی دعا تو چھوڑیے، ایک لقمہ حرام سے 40 روز تک کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اپنے ذرائع آمدنی کو چیک کرنا چاہیے. دیکھیے کتنی روایات میں بات آئی ہے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ اپنی خوراک اور اپنے ذرائع معاش کو حرام سے پاک رکھے، تب دعائیں قبول ہوں گی. اور اللہ نے حضرت عیسیٰ پہ وہی نازل فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کے ظالموں سے کہہ دو کہ مجھے اس وقت تک نہ پکاریں اور اس وقت تک دعا نہ مانگیں جب تک حرام مال ان کے پاس ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مجھے پکاریں گے یا دعا مانگیں گے تو میں ان پر لعنت کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ دے اللہ، یہ دے یہ دے یہ دے، وہ اس کی طرف سے تو لعنت برس رہی ہے. تو اپنے ذرائع آمدنی کو چیک کرنا چاہیے. اموال سے خمس نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے اس کو چیک کرنا چاہیے. لوگوں نے مختلف ایسی گورنمنٹ اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے جس کا جب پروفٹ آتا ہے تو اس میں 50% غریب کو کا حصہ نکالنا ہوتا ہے واجب صدقے کے طور پر. بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں سے واجب صدقات نہیں نکالے جا رہے ہیں، خمس نہیں نکالا جا رہا ہے، اور اس طرح سے رشوت کا پیسہ آ رہا ہے. یا مثلاً اپنی ڈیوٹی انسان پوری نہیں کر رہا ہے، چھٹیاں کرنے کے بعد اٹینڈنس لگوا لی جاتی ہے اور تنخواہ پوری لی جاتی ہے، تو اتنے اموال کا وہ مالک بھی نہیں بنتا ہے. مثلا بہت سی ایسی بینکوں کی نوکریاں ہیں کہ جس کے اندر سودی لین دین ہوتا ہے، تو جتنی دیر اس کا بھی حساب رکھنا پڑتا ہے کہ جتنی دیر بھی اس نے، ایک تو حرام تو اپنی جگہ پر ہے جو سودی لین دین وغیرہ کرنا ہوتا ہے ان جابس میں، اور اتنے اموال کا وہ اتنے پیسوں کا مالک بھی نہیں بنتا ہے کہ جتنی دیر میں اس نے وہ سودی کام کیا تھا. یعنی وہ اس کو چاہیے کہ اس سے الگ اس پیسے کو کرے اور اس پیسے کا وہ مالک بھی نہیں ہوتا ہے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن میں مال حرام کا اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص خدا کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو مگر اس کی غذا اور لباس مال حرام سے ہو تو اس حالت میں خدا کیوں کر اس کی دعا کو قبول کرے گا، جب پیغمبر اکرم خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاتھ اس نے پھیلائے ہوئے خدا کے حضور لیکن غذا حرام کھا رہا ہے، وہ لباس اس کا مال حرام سے. ایسے لباس ہیں مثلا کپڑا رکھا ہوا تھا آپ کا، سال بھر آپ نے اس کو نہیں کیا تھا استعمال، بعد میں سلوایا ہے اس کو تو خمس واجب ہو گیا تھا اس پہ، وہی سلوا کر آپ پہن رہی ہیں اور اسی میں دعا مانگ رہی ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مال حرام خود دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. پیغمبر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی نے گناہ کبیرہ کی پہلی جلد میں روایت لکھی کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جو ہر رات بیت المقدس یا بیت المقدس سے آواز بلند کرتا ہے کہ جو کوئی بھی حرام کھاتا ہے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، خواہ وہ واجب عمل ہو یا مستحب عمل، خدا قبول ہی نہیں کرے گا. اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حرام لقمہ نہ کھانا اللہ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز سے زیادہ بہتر. ایک صرف لقمہ انسان حرام کا نہ کھائے، اس کو چھوڑ دے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ انسان 2000 رکعت مستحب نماز، اس سے بھی افضل اس کا یہ لقمہ نہ کھانا. تو خود فرشتے یہ آواز بلند کر رہے ہیں حرام کھانے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، نہ واجب عمل قبول ہے نہ مستحب عمل قبول ہے، اور دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی. اسی طرح سے آیت اللہ بہجت ایک بات ارشاد فرماتے تھے کہ ہماری جو دینی پسماندگی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم حرام اور مشکوک مال استعمال کرتے ہیں، حرام مال کے ساتھ ساتھ مشکوک مال بھی، اور فرماتے ہیں یہ شک و شبہ والا مال مزید شک و شبہ ایجاد کرتا ہے.
ابھی جتنا شک و شبہ ایجاد ہوگا اتنا ہی اللہ کے اوپر سے توکل اس کا ختم ہو جائے گا، اتنا ہی وہ گناہوں کے اندر گرفتار ہوگا، اتنی ہی شک و شبے کے عالم میں دعا کرے گا۔ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ جتنا انسان یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اب یہ جو مشکوک مال ہے، حرام مال تو چھوڑیے، مشکوک مال، مشکوک یعنی پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مختلف ذرائع سے ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کتنا زیادہ ایمان کے اندر، بلکہ فرماتے ہیں دینی پسماندگی کی ایک وجہ یہ، یعنی انسان اتنا ہی زیادہ پسماندہ ہوتا چلا جاتا ہے، بیکورڈ ہوتا چلا جاتا ہے دین میں، تو اس کو دعاؤں میں بھی پھر اپنے قبولیت نظر نہیں آتی، شکوک و شبہات رہتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو پتہ نہیں قبول نہ ہو۔ تو یہ حرام مال بلکہ مشکوک اموال کی بھی ایک خصوصیت یہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ اور لقمہ حرام کے متعلق پیغمبر اکرم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بھی گوشت حرام سے بنا ہو وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم اس کے لائق اور شایان شان۔ یعنی یہ جو انسان کھا رہا ہے غذا، وہ مال حرام، اسی سے اس کا گوشت بن رہا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے، جہنم اس کے لائق زیادہ ہے اور شایان شان ہے۔ تو وہ تو پورے کا پورا ہی جہنم میں جانے والا ہے، تو وہ یہاں پر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ تو یہ اس کی طرف بہت توجہ رکھنی ہے۔ اکثر افراد جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے اموال ان کے جسموں میں، خوراک میں، لباس میں، ان جگہوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ اگر کوئی شخص 10 درہم سے کوئی لباس خریدے اور اس میں 1 درہم بھی مال حرام ملا ہوا ہے، 9 درہم اس کے حلال مال کے، تو خدا اس لباس میں پڑھی جانے والی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی 90% آپ کا مال حلال ہے، 1% بھی یا 10% مال بھی اس کے اندر حرام کا شامل ہو گیا ہے، تو ایسے لباس کے اندر اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ جب نماز قبول نہیں ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ سب چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے، اپنے لباس کا، اپنی خوراک کا۔ پھر جب اس میں خیال رکھیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ دعا کتنی آسانی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوں تو سارے گناہ بہت برے ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس سے انسان کے جسم کا گوشت پرورش پائے، اس کا خون بنے۔ اللہ اس انسان پر رحم کرے گا یا عذاب کرے گا، اور جنت میں تو صرف پاک جسم ہی داخل ہوگا، نہ کہ حرام رزق سے پیٹ بھرنے والا۔ تو یہ بہت اہم ہے، بار بار تقریباً ہر جو بھی اخلاقیات کی گفتگو ہماری ہوتی ہے اس میں یہ چیز بڑے شدت کے ساتھ آتی ہے کہ اپنے ذرائع جو رزق ہیں ان کا خیال انسان کرے کہ کوئی حرام چیز داخل تو نہیں ہو رہی ہے۔ شوہر کوئی ایسے اموال کما کر لا رہے ہیں، شوہر چھٹیاں کر رہے ہیں اور پیسے پوری تنخواہ لے کر آ رہے ہیں، وہی آ کر خرچ ہو رہی ہے گھر میں، بچوں کا ان سے ہی ہو رہا ہے ساری پرورش وغیرہ، تو یہ چیزیں اپنے اثرات رکھتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، روایت میں تو 2000 رکعتیں مستحبی تھا، اس میں ہے کہ لقمہ حرام کو نہ کھانا اللہ کے نزدیک اللہ کی خوشنودی کے لیے 1000 رکعتیں مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر۔ تو بہت سی جگہوں پہ 2000 کا بھی لفظ آیا، جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا۔ اور یہ بھی امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا، یعنی روزانہ اپنا احتساب کرو کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، وہ ذریعہ آمدنی کیا تھا، اس روز تم نے کون سی چیزوں کو کن راستوں سے حاصل کیا ہے، اور ہر حال میں توجہ رکھو کہ موت تم کو اٹھا کر لے جائے گی اور اس کے بعد صحرائے محشر میں اپنے کردار اور گفتار کا حساب دینا ہوگا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین اس بات سے ذرا لاپرواہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا کام تو نہیں ہے نا پیسے کما کر لانا، ٹھیک ہے شوہر جس طریقے سے بھی لا رہا ہے، بلکہ اگر زیادہ خود انہیں احساس ہو کہ یہ اپنے ذرائع آمدنی سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو وہ اس میں ذرا تجسس کریں، اس بات میں شوہر کو متنبع کریں کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی حرام چیز اس طرح سے گھر کے اندر آنے لگے۔
تو خواتین کا ایک رول یہ بھی ہے کہ نہ صرف بچوں کی پرورش کرنی ہے بلکہ شوہر حضرات کو، کیونکہ دن بھر معاش کی سرگرمیوں کے اندر رہنا ہوتا ہے، اتنے مواقع اگرچہ کوئی عذر نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر بھی اگر آپ اس طرف متوجہ ہیں تو گاہے بگاہے ان کو فقہی احکام، خمس کے، مالیات کے، دیگر اور چیزوں کے، یہ ان تک بھی بات پہنچائیں تاکہ وہ بھی متنبہ رہیں اور کوئی حرام چیز گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔